دونوں جو بل پاس ہوئے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہوئے، میرے خیال میں کم از کم ٹھیک نہیں ہوئے. حکومت کا اپنا اس پہ موقف ہے. 60% حصہ قرضوں کے اوپر صرف سود کی ادائیگیوں میں جائے گا اور باقی اس کا تقریباً 1/3 حصہ جو ہے وہ دفاع اور ہماری جو دوسری دفاعی ضروریات ہیں اس کو پورا کرنے کے لیے. تو میں نے آپ کو کتنا نمبر بتا دیا، 92% جو ایف بی آر کا ریونیو ہے، یہ 2 اہداف جو اس کے حکومت کے اس کے اوپر خرچ ہوگا. اس ملک کے اندر کارٹلز ہی رہیں گے، وزیر اعظم عمران خان ہو، وزیر اعظم نواز شریف ہو، وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی ہو، تو کارٹلز کا یہ ملک ہے. گائز میرے چینل کو سبسکرائب کر لو پلیز. ایک طرف ہم آج اس نیشنل سیکیورٹی پالیسی کا اجرا کیا گیا ہے، فوکس اس کا اکنامک سیکیورٹی ہے. پالیسی کی اگر بات کی ہے تو اکنامک ڈپلومیسی کی بات ہوئی ہے، لیکن چند گھنٹے پہلے ہی ہماری نیشنل اسمبلی نے آئی ایم ایف کی ڈکٹیشن کے اوپر ایک منی بجٹ پاس کیا ہے. تو گراؤنڈ ریالٹی بے شک جو انٹینشن جو بھی ہو، نیشنل سیکیورٹی نہیں جو پالیسی ہے اس کی، لیکن گراؤنڈ ریالٹی تو یہ بتاتی ہیں کہ منزل میرے خیال میں ابھی بڑی دور ہے جب ہم اکنامک ساورنٹی اچیو کریں. آئی ایم ایف کے پروگرام میں رہتے ہیں تو پھر آپ کی اکنامک سیکیورٹی جو ہے وہ اچیو نہیں ہو سکتی. دونوں جو بل پاس ہوئے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہوئے، میرے خیال میں کم از کم ٹھیک نہیں ہوئے. حکومت کا اپنا اس پہ موقف ہے. پرائم منسٹر آف پاکستان نے ہمیشہ بات کی کہ وہ مافیاز کے خلاف لڑیں گے، وہ کارٹلز ملک کے اندر نہیں بننے دیں گے. اور دوسری فائنانس منسٹر شوکت ترین صاحب نے کہا کہ وہ جو اس وقت 343 ارب روپے کے جو ٹیکسز تھے، سیلز ٹیکس، انہوں نے کہا تھا میں اس لیے لے کے آیا کہ ڈاکومنٹیشن آف دی اکانومی ہم کرنا چاہ رہے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی جو اس سے ہمیں میسج ملتا ہے جو منی بجٹ کل پارلیمنٹ نے پاس کیا، اس میں جو مافیاز یا کارٹلز ہیں ان کو اسٹرانگ کیا گیا فردر، اور جو اسی طرح جو دوسرا وعدہ تھا ڈاکومنٹیشن، اس کے اوپر بھی اس کے بالکل الٹ کام کیا. عمران خان صاحب کی موجودگی میں کل نیشنل اسمبلی نے جو بجٹ پاس کیا ہے اس میں ایک کارٹل کو فائدہ دیا گیا اور اس سے 2 پیغامات دیے گئے عوام کو. نمبر 1، ایف بی آر کے سسٹم کے ساتھ مت انٹیگریٹ ہونا، اور دوسرا پیغام کل کے منی بجٹ سے یہ ہے کہ اس ملک کے اندر کارٹلز ہی رہیں گے، وزیر اعظم عمران خان ہو، وزیر اعظم نواز شریف ہو، وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی ہو، تو کارٹلز کا یہ ملک ہے. اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے یہ بات بتاتے ہوئے کہ 3.5 سال میں پلاننگ کمیشن نے جو حکومت پاکستان کا ایک لانگ ٹرم اکنامک گروتھ فریم ورک دینا تھا، نہیں دیا. ٹھیک ہے، یہ بات ذہن میں رہے. پاکستان میں وفاقی حکومت کا اس وقت لانگ ٹرم اکنامک گروتھ چلے نیشنل سیکیورٹی پالیسی تو ایف بی آر کے سال کا جو سالانہ ہدف ہے ٹیکس کلیکشن کا وہ 5829 ارب ہے، اور کل کے منی بجٹ کے پاس ہونے کے بعد اس کا جو ہدف ہے وہ 6179 ارب روپیہ ہو جائے گا. اب میں جو 2 فگرز آپ کو بتا رہا ہوں پہلے بھی بات کر چکے ہیں، میں یہ نئے ٹیکس ٹارگٹ کے اوپر بتا رہا ہوں. ایف بی آر کی اگر 6179 ارب روپیہ اکٹھا ہو جاتا ہے، اس کا تقریباً 60% حصہ قرضوں کے اوپر صرف سود کی ادائیگیوں میں جائے گا اور باقی اس کا تقریباً 1/3 حصہ جو ہے وہ دفاع اور ہماری جو دوسری دفاعی ضروریات ہیں اس کو پورا کرنے کے لیے. تو میں نے آپ کو کتنا نمبر بتا دیا، 92% جو ایف بی آر کا ریونیو ہے، یہ 2 اہداف جو اس کے حکومت کے اس کے اوپر خرچ ہوگا. تو باقی 8% بچتا ہے جس کو حکومت پاکستان نے ہیومن ڈیولپمنٹ پہ خرچ کرنا ہے.